بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مہم کہانی۔ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، ناول کو لائک ضرور کر دیا کیجئے اور کمنٹ میں اپنی قیمتی رائے ضرور دیا کیجئے۔ چلتے ہیں ناول کی طرف۔ ماشاءاللہ آج جو آپ اتنی حسین لگ رہی تھی کہ لوگوں کی نظر ان سے ہٹ ہی نہیں رہی تھی۔ جو بھی دیکھ رہا تھا صرف آپ کی تعریف کیے جا رہا تھا، اور آپ کو پتہ ہے وہاں سب لوگ کہہ رہے تھے کہ میرا چہرہ آپ کے چہرے سے بہت زیادہ مشابہت رکھتا ہے۔ ویسے آپ اس بات پر ایگری کرتی ہیں؟ وہ اسے تھام کر کمرے میں لاتے ہوئے ایکسائٹڈ سی اس سے پوچھنے لگی تھی۔ یہ تو سچ تھا، وہ سچ میں اس سے بہت زیادہ ملتی تھی۔ نور نے جواب میں کچھ نہیں کہا، صرف مسکرا دی۔ اس کو کمرے میں چھوڑ کر ثانیہ باہر چلی گئی تھی۔ آج اس کی بہت ساری سہیلیاں آئی ہوئی تھیں جن کو اس نے بہت خوشی سے نور سے ملوایا تھا۔ سمرہ نے اسے کسی کے بھی قریب ہونے سے منع کر دیا تھا۔ اس نے کہا تھا ان سب لوگوں سے زیادہ اٹیچ ہرگز نہ ہونا۔ اس نے سمجھا دیا تھا کہ وہ ان سے دور ہی رہے۔ ان سے بات کرتے ہوئے اپنے لہجے میں روکھا پن لائے۔ کسی کو زیادہ عزت دینے کی ضرورت نہیں ہے، سب کو ان کی اوقات میں رکھنا ہے، کسی کو اہمیت دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اتنے سارے رشتے، اتنی ساری محبتیں جو باہیں کھولے اس کے انتظار کر رہی تھی، وہ انہیں نظر انداز کیسے کرتی؟ وہ سمرہ کو کیسے بتاتی کہ وہ بچپن سے ان رشتوں کے لیے ترستی آئی ہے، اپنی ماں کے لیے ترسی ہوئی ہے، اپنے باپ کے لیے تڑپتی رہی ہے؟ ان سب رشتوں کی اسے کتنی اشد ضرورت تھی۔ اگر یہ بات وہ سمرہ کو بتاتی تو شاید ہی وہ اس کے جذبات کو سمجھ سکتی۔ وہ تو اس کی سگی ماں ہو کر اسے سمجھ نہیں پائی تھی، اس سے بھلا اور کیا امید کرتی؟ کمرے سے نکلنے سے پہلے اس نے سمرہ کو ویڈیو کال کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن سمرہ نے کال اٹینڈ نہیں کی اور تھوڑی دیر کے بعد اسے میسج کیا کہ وہ اس وقت ایک پارٹی میں ہے، جب فری ہوگی تب اس سے بات کرے گی۔ سمرہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کہ اس کی بیٹی آج مہندی کی دلہن بنی ہوئی ہے۔ وہ چاہتی تھی کہ اس کی ماں اسے دیکھے، شاید وہ اس کے منہ سے وہ سارے الفاظ سننا چاہتی تھی جو ہمنا نے اس کے لیے کہے تھے۔ لیکن اس کی ماں تو بہت ماڈرن تھی، یہ ساری حرکتیں تو ان کی نظر میں جاہل عورتیں کرتی تھیں۔ پڑھی لکھی ماڈرن عورتیں بھلا یہ سب کچھ کہاں کرتی تھیں؟ پڑھی لکھی ماڈرن عورتیں تو اپنے بچوں کو بخار میں چھوڑ کر اس کی ماں کی طرح پارٹیز اٹینڈ کرتی تھیں۔ اپنی سوچ پر تلخی سے مسکراتی ہوئی وہ بیڈ پر بیٹھ گئی۔ اس وقت وہ اتنی زیادہ تھکی ہوئی تھی کہ لباس تک چینج کرنے کی ہمت نہیں تھی اس میں۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ چینج کرنے کا سوچتے ہوئے بیڈ کراؤن سے ٹیک لگائے۔ اس وقت دماغ میں بہت ساری سوچیں سوار تھیں۔ اسے یاد تھا وہ دن جب مائک نے اس کے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کی تھی۔ اس کی ماں نے اس سب کو صرف ایک غلط فہمی قرار دیا تھا، اس نے اس کی کسی بات پر یقین نہیں کیا تھا۔ اگلے دن جب وہ اسکول آئی تو بہت زیادہ سہمی ہوئی تھی، بخار میں مبتلا۔ وہ واپس گھر جانا ہی نہیں چاہتی تھی۔ اس کی ٹیچر خدیجہ جو انہیں قرآن پڑھاتی اور اسلام کے قریب کرتی تھی، وہ انہیں اسلام کی تعلیم دیتی تھی۔ اس سے وجہ پوچھی تو اس نے یہ بات اپنی ٹیچر کو بتائی تھی۔ ٹیچر خدیجہ نے ہی اسے مشورہ دیا تھا کہ وہ ہاسٹل شفٹ ہو جائے، کیونکہ اپنی ماں کے اس گناہ کے ساتھ وہ بھی گنہگار ہو رہی ہے۔ کیونکہ اس کی ماں نے مائک سے شادی نہیں کی تھی، وہ دونوں ایک ناجائز رشتے کو نبھا رہے تھے۔ ٹیچر خدیجہ نے اسے سمجھایا تھا آج اس سے پوچھنے والا کوئی نہیں ہے، لیکن روز قیامت اس کا بھی حساب ہوگا۔ ٹیچر خدیجہ نے اسے خوف میں مبتلا کر دیا تھا۔ وہ اپنے خدا کی نظروں میں گنہگار نہیں ہونا چاہتی تھی۔ اس نے اس دن ہاسٹل آنے کا فیصلہ کر لیا، اور اس کے ساتھ ہی جیسے اس کی ماں انچاہے بوجھ سے آزاد ہو گئی۔ شاید اس دن وہ یہ بھی بھول گئی تھی کہ وہ اس کی ماں ہے۔ اس عورت کو نہ تو اس کی صحت کی پرواہ تھی اور نہ ہی اس کی فکر کہ اس نے کچھ کھایا بھی ہے یا نہیں۔ یہاں تک کہ اس کی پرورش کے لیے جو پیسے اس کا باپ بھیجتا تھا ان کو نور نے کبھی دیکھا تک نہیں تھا۔ لیکن سمرہ کی باتیں اس کے ذہن سے کبھی بھی نہیں نکلی تھی، جو باتیں سمرہ نے بچپن سے اس کے باپ اور اس کے خاندان کے خلاف ان کے دماغ میں ڈالی تھی، وہ جیسے اس کے دماغ میں قید ہو چکی تھیں۔ وہ صحیح غلط کی پہچان کرنے کے بعد بھی ان باتوں کو کبھی جھٹلا نہیں پائی تھی۔ ٹیچر خدیجہ اس کے بارے میں سب کچھ جانتی تھی، اس نے انہیں سب کچھ بتا رکھا تھا، یہ بھی کہ اس کا باپ ایک ظالم شخص ہے۔
وہ اس کی ماں کو مارتا پیٹتا تھا اور اسے پاکستان لے جا کر وہاں قید کر دیا تھا۔ اس کی ماں بہت مشکل سے واپس یہاں آئی اور اس کے باپ سے طلاق لی، یہاں تک کہ اس نے انہیں یہ بھی بتا دیا تھا کہ اس کے باپ کو اس کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ تبھی وہ اسے یہاں پھینک کر چلا گیا۔ اپنے خاندان کے بارے میں وہ جو کچھ جانتی تھی اس نے خدیجہ ٹیچر سے کچھ نہیں چھپایا تھا، یہاں تک کہ دارم کے ساتھ اپنے نکاح کے بارے میں بھی انہیں سب کچھ بتا چکی تھی۔ ٹیچر خدیجہ وہ انسان تھی جنہوں نے اس کے دل میں دارم کے لیے ایک خاص مقام پیدا کیا تھا۔ انہوں نے ہی اسے سمجھایا تھا کہ دارم اس کا شوہر ہے اور اس کی زندگی میں وہ سب سے اہم ہے۔ انہوں نے ہی اسے نکاح کی اہمیت سمجھائی تھی، اسے اسلام کے بارے میں سب کچھ بتایا تھا۔ لیکن ٹیچر خدیجہ کے ساتھ اس کا ساتھ زیادہ دیر تک نہ تھا۔ 1.5 سال پہلے وہ ریٹائر ہو گئی تھی اور ریٹائر ہونے کے بعد وہ اس کی پہنچ سے بہت دور جا چکی تھی۔ وہ اپنے شوہر اور بچوں کے ساتھ اپنی نئی زندگی کی شروعات کر چکی تھی۔ اب اس کا ان سے تعلق صرف فون کی حد تک ہی تھا۔ وہ سمرہ کی ہر بات ماننا چاہتی تھی، لیکن ٹیچر خدیجہ کی سکھائی ہوئی باتیں اسے سمرہ کی باتوں پر عمل نہیں کرنے دے رہی تھیں۔ اپنے ہاتھوں پر کسی کے ہاتھوں کا لمس محسوس کرتے ہوئے اس نے آنکھ کھولی۔ اس نے حیرت سے اپنے سامنے بیٹھے اس شخص کو دیکھا تھا جو اس کے ہاتھوں میں نہ جانے کیا تلاش کرنے میں مصروف تھا، جبکہ اپنے ہاتھوں پر اس کا لمس محسوس کرتے ہوئے اس کے دل کی دھڑکن تیز ہونے لگی۔ دارم سائیں آپ یہاں؟ ہاں میں یہاں پہلی بار نہیں آیا، پہلے بھی آ چکا ہوں۔ تم ہر بار اس طرح گھبرا کیوں جاتی ہو جانم سائیں؟ شوہر ہوں تمہارا، کوئی غیر نہیں۔ ثانیہ بہت تعریف کر رہی تھی تمہاری مہندی کی، تو سوچا میں بھی آ کر دیکھ لیتا ہوں۔ ویسے ماننا پڑے گا کافی مہارت سے مہندی لگائی گئی ہے، لیکن میں نے اپنا نام ڈھونڈ لیا۔ وہ ہتھیلی کے بیچ میں موجود خوبصورت ڈیزائن میں بنے ڈی پر انگلی پھیرتے ہوئے دلکشی سے مسکرایا۔ آپ کا نام نن نہیں تو؟ کیا تم یہ کہنا چاہتی ہو کہ تم نے میرا نام اپنے ہاتھ پر نہیں لکھوایا؟ وہ ڈی پر انگلی پھیرتے ہوئے اس سے سوال کرنے لگا۔ نہیں، یہ آپ کا نام نہیں ہے، وہ اپنا ہاتھ چھڑواتے ہوئے کہنے لگی، جب دارم اچانک اس کے دونوں ہاتھ تھام کر اپنے قریب کر گیا۔ اب کہو کہ یہ میرا نام نہیں ہے؟ اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے وہ جیسے چیلنج کر رہا تھا۔ اس کا چہرہ اس کے چہرے کے بے حد قریب تھا۔ دارم کی گرم سلگتی سانس سے اس کے چہرے کے نقوش کو جھلسا رہی تھی، جبکہ اس کا ننھا سا دل بری طرح سے کانپ اٹھا تھا۔ دارم سائیں اس کی گرم سانسیں اپنے چہرے پر محسوس کر دے، وہ بے بسی سے بولی، تو دارم سائیں کے چہرے پر دل فریب مسکراہٹ آ گئی تھی۔ بولو جانم سائیں، کیا کہنا چاہتی ہو تم؟ وہ اس کے کان کے قریب ہلکی سی سرگوشی کرتا خمار آلود لہجے میں بولتا، اس کے کان کی لو کو اپنے لبوں سے چھونے لگا، جس سے نور کے بدن میں سنسناہٹ سی ہونے لگی۔ اس کے دونوں ہاتھ دارم سائیں کی مضبوط فولادی گرفت میں قید تھے۔ وہ چاہ کر بھی اپنے ہاتھ اس کے ہاتھوں سے آزاد نہیں کر پا رہی تھی۔ دارم کے ارادے بہت خطرناک لگ رہے تھے۔ وہ چاہ کر بھی کچھ نہیں بول پا رہی تھی۔ ہر بار کی طرح اس کی پناہوں میں آنے کے بعد وہ کچھ بھی بولنے اور سمجھنے سے قاصر تھی۔ اسے ڈر تھا کہ کہیں ثانیہ نہ آ جائے۔ اس نے کہا تھا کہ وہ اپنی سہیلیوں کو رخصت کرنے کے بعد آج رات اسی کے کمرے میں رہے گی، جس پر اس نے بھی کوئی اعتراض نہیں کیا تھا۔ دارم سائیں ہاں بولو جانم سائیں، بولو تم کیا کہنا چاہتی ہو؟ میں سن رہا ہوں، بلکہ تمہیں ہی تو سننے کے لیے آیا ہوں۔ میں تمہیں سننا چاہتا ہوں، لیکن تمہاری قربت بہکاتی ہے مجھے۔ میرا دل تمہاری مہکتی سانسوں پر باغی ہو جاتا ہے۔ تمہارے الفاظ سے زیادہ تمہاری خوشبو مجھے مدہوش کر دیتی ہے۔ تمہاری زبان سے زیادہ شور تو یہ سانسیں مچاتی ہیں۔ اسے اپنی جان جاتی ہوئی محسوس ہونے لگی۔ اس کی سانس رکنے لگی تھی، لیکن سامنے والا تو ستم گر تھا۔ اسے جب اپنے گال پر نمی محسوس ہوئی، وہ لمحے میں ہوش کی دنیا میں واپس لوٹا تھا۔ وہ اس کے ہاتھوں کو بھی چھوڑ چکا تھا اور اس کے ساتھ سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ نور تیزی سے اٹھ کر بیٹھی۔
جیسے بہت دور کی مسافت طے کر کے آئی ہو۔ اس نے شکوہ کناں نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا تو وہ دل فریبی سے مسکرا دیا۔ یہ تو صرف ڈیمو تھا جانم سائیں، تم تو ابھی سے آنسو بہانے لگی۔ یہ تو میری شدتوں کی ایک جھلک بھی نہ تھی جس سے تم گھبرا گئیں۔ ابھی تو تم نے ایک عرصہ میری شدتوں کو جھیلنا ہے، ایک عرصہ میری باہوں میں گزارنا ہے، میری سانسوں میں سانسیں لینی ہیں۔ یہ آنسو صاف کر کے آنا پرسوں، کیونکہ پرسوں صرف میری چلے گی، تم پر بھی اور تمہاری روح پر بھی، تمہاری سانسوں پر بھی۔ پرسوں سے تم پر صرف دارم سائیں کا حق ہوگا۔ اب میں چلتا ہوں، میں صرف مہندی دیکھنے آیا تھا لیکن تم نے بہکا دیا۔ اس نے سارا الزام اس پر دے کر اپنا ڈریس ٹھیک کیا اور باہر کی جانب قدم اٹھائے۔ در خاموشی سے نظریں جھکائے بیٹھی تھی۔ کہنے کو کچھ نہیں ہوا تھا، اس کا چہرہ شدت سے سرخ ہو چکا تھا۔ شاید یہ بھی دارم سائیں کی قربت کا اثر تھا۔ اس نے ایک چور نگاہ کمرے کے دروازے تک جاتے دارم کو دیکھا جب وہ اچانک پلٹا۔ کل نکاح قبول کرتے ہوئے یاد رکھنا، جب 15 سال پہلے ہمارا نکاح ہوا تھا میں 13 سال کا تھا۔ وہ دن میری یادداشت میں محفوظ ہے۔ یہ نکاح صرف اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ تب تم بچی تھی اور تمہارے بابا سائیں کو لگتا ہے کہ شاید تمہیں وہ دن یاد نہیں ہوگا، لیکن مجھے پتہ ہے کہ تم کچھ بھی بھولی نہیں ہو۔ اس کی اس بات پر اس نے ایک نگاہ اٹھا کر اسے دیکھا تھا۔ اس کے چہرے پر دلکش مسکراہٹ تھی۔ اسے کیسے پتہ تھا کہ نور کو وہ دن یاد ہے؟ تو کیا وہ اس کے دل کا حال بھی جانتا تھا؟ اس کے اندر کا چور سر اٹھا رہا تھا۔ اس کی مسکراہٹ پر اس نے فوراً سر جھکا لیا تھا۔ یہ انسان اس کی سوچ سے بھی زیادہ آگے تھا۔ ہاں جانم سائیں، میں تمہاری ہر سوچ کو جانتا ہوں۔ تمہارے دل میں کیا چل رہا ہے میں جانتا ہوں۔ تم بچپن میں میرے بارے میں کیا سوچتی تھیں، تمہاری ہر سوچ کو تمہاری آنکھوں سے پڑھا ہے میں نے۔ اپنے لہجے، اپنے انداز سے تم دوسروں کو بے وقوف بنا سکتی ہو، دارم شاہ کو نہیں۔ یہ جھوٹ ہے، میں آپ سے محبت نہیں کرتی۔ وہ چلا اٹھی تھی جبکہ اس کے چلانے پر دارم شاہ کا خوبصورت قہقہا پورے کمرے میں گونجا تھا اور اس نے بے ساختہ اپنا ہاتھ اپنے لبوں پر رکھا تھا۔ بول گئی تھی، اسے خود بھی سمجھ نہ آیا۔ ہاں 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 جانم سائیں، میں نے تو محبت کا نام بھی نہیں لیا، میں تو نکاح کی بات کر رہا ہوں۔ میں تو بس یہ بتا رہا ہوں کہ تمہارے بابا سائیں کی خواہش پہ یہ نکاح دوبارہ ہو رہا ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ نکاح دوبارہ ہو۔ میں نے تو انہیں بتایا بھی تھا کہ دوبارہ نکاح نہ بھی ہو تو ہم دونوں کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن شاید ان کی خواہش تھی، وہ تمہیں دلہن کے روپ میں دیکھنا چاہتے ہیں اور ان کی خواہش تو پوری کرنی پڑے گی نا۔ اب سو جاؤ، بہت وقت ہو گیا ہے، پھر شاید تمہیں میرے خواب دیکھنے ہوں گے۔ وہ دلکشی سے مسکراتا کمرے سے نکل گیا جبکہ اس کے جاتے ہی نور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ انجانے میں وہ کس طرح اس کے جذبات سے آگاہ ہو گیا تھا، اتنی آسانی سے وہ اس کا راز جان گیا تھا۔ اس کے دعوے، مقصد سب دھرے کے دھرے رہ گئے تھے۔ اس نے کیسے اتنی آسانی سے اپنا راز اس کے ہاتھوں میں دے دیا؟ لیکن نہیں، وہ اسے غلط ثابت کر دے گی۔ وہ اسے بتا دے گی کہ وہ اس سے محبت نہیں کرتی۔ یہ بات جو وہ خود آئینے کے سامنے اپنے آپ سے بھی نہیں کہتی تھی، وہ آج دارم شاہ کے منہ پر کہہ گئی تھی۔ کتنی آسانی سے اس نے اپنی کمزوری دارم شاہ کے ہاتھوں میں پکڑا دی تھی، لیکن نہیں، وہ اس چیز کو اپنی کمزوری نہیں بننے دے گی اور دارم شاہ پر ثابت کرے گی کہ وہ اس سے محبت نہیں کرتی، وہ اس کی زندگی میں کوئی اہمیت نہیں رکھتا۔ وہ یہاں صرف اور صرف جائیداد کے لیے آئی تھی۔ اس نے ایک بار پھر سے اپنے آپ کو اس بات پر قائم رہنے کے لیے مجبور کیا تھا۔ یہ رات کے تقریباً 11:30 بجے دلہن کے کمرے میں کیا کرنے گئے تھے؟ وہ در کے روم سے نکلا ہی تھا کہ اچانک ہی ساحر نے اسے پکڑ لیا۔ میری منقوہہ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میں اس سے پوچھنے گیا تھا کہ اب کیسی طبیعت ہے۔ وہ آگے کو قدم اٹھاتا اس پر جتا بھی کیا تھا کہ وہ دلہن سے کیا تعلق رکھتا ہے۔ ساحر اس کی بات سنتا اس کے پیچھے پیچھے آنے لگا۔ لیکن مجھے تو لگتا ہے آپ اس کی طبیعت خراب کر کے آئے ہوں گے، ساحر نے شرارت سے بھرپور لہجے میں کہا۔ اگر میں نے طبیعت خراب کی بھی ہے تو ٹھیک بھی خود ہی کر لوں گا، تمہیں بیچ میں پڑنے کی ضرورت نہیں۔
وہ اس کے کندھے پر مصنوعی دھول جھاڑتے ہوئے بولا، یہ زیادتی ہے دارم سائیں، اس گاؤں کے لوگ آپ کو بہت شریف انسان سمجھتے ہیں۔ آدھی رات کو ایک مہندی کی دلہن کے کمرے میں، ہائے اللہ، اگر یہ بات کسی کو پتہ چل جائے تو آپ کی عزت کا تو کباڑا نکل جائے گا نا۔ ساحر اب بھی باز نہ آیا۔ ساحر سائیں، عزت میری ہے نا، اب اس کا کباڑا نکلے یا مقبرہ بنے، یہ تم مجھ پر چھوڑ دو، اور تم فی الحال نکاح کی تیاریاں کرو، صبح تمہیں بھی دلہا بنایا جا رہا ہے۔ وہ اس کا گال تھپ تھپاتا اس پر ایک اور راز کھول گیا تھا، جس پر پہلے تو ساحر سائیں حیرانگی سے دیکھنے لگا، پھر جیسے ہوش کی دنیا میں آیا۔ میرا نکاح؟ کیا مطلب ہے آپ کی اس بات کا؟ وہ بے حد حیرانگی سے کہنے لگا۔ مطلب میرا نہیں ساحر سائیں، مطلب تو بابا سائیں اور چاچو سائیں کا ہے۔ تمہارا نکاح کر کے وہ تمہیں دلہا بنتا دیکھنا چاہتے ہیں، باقی کے سارے سوالات تم ان سے ہی کرو، وہی تمہیں جواب دیں گے۔ مجھے اس وقت بہت سخت نیند آ رہی ہے اور میں بہت خوش ہوں، لیکن یہ خوشی تمہارے ساتھ شیئر بھی نہیں کر سکتا، اسی لیے یہ خوشی مجھے اکیلے منانی ہے، تو تم بھی جا کر سو جاؤ۔ وہ دروازہ بند کرتے ہوئے اسے حیران اور پریشان چھوڑ چکا تھا۔ کمرے کے اندر داخل ہوتا وہ پرسکون سا بیڈ پر دراز ہو گیا تھا، چہرے پر مسکراہٹ نے جیسے گھر بنا لیا تھا۔ وہ خوش تھا، بے حد خوش۔ نور نے کتنی آسانی سے اس کے دل کی دنیا میں ہلچل سی برپا کر دی تھی، کتنی آسانی سے اس نے کہہ دیا تھا کہ وہ اس سے محبت نہیں کرتی، جبکہ وہ تو پہلے دن ہی سے اس کی آنکھوں میں اپنے لیے محبت دیکھ چکا تھا، اور پہلے ہی دن جان گیا تھا کہ نور اس کے بارے میں کیا سوچتی ہے۔ وہ جان بوجھ کر اس کے نزدیک آتا اور دیکھنا چاہتا تھا کہ وہ اسے جھڑکتی ہے یا نہیں، وہ دیکھنا چاہتا تھا وہ اسے خود سے دور کرتی ہے یا نہیں، وہ اس کی آنکھوں کی حیا دیکھنا چاہتا تھا۔ اس کا گھبرانا، شرمانا اسے اس کی طرف پوری طرح سے راغب کر گیا تھا۔ اسے یاد تھا جب اس کا نکاح ہونے والا تھا، ثنا سے اس کے نکاح کا سوٹ وہ خود پسند کر کے لائی تھی، صرف 4 سال کی تھی، لیکن دارم کے ساتھ چند دن میں ہی وہ اس کی بیسٹ فرینڈ بن گئی تھی۔ وہ جب اسے یہ پتہ چلا کہ اس کا فرینڈ کسی اور کا ہونے جا رہا ہے، اس نے کھانا پینا چھوڑ دیا تھا کہ دارم شاہ صرف اس کا دوست ہے، ثنا کا نہیں ہو سکتا۔ اس کی ضد کو دیکھتے ہوئے دادا سائیں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ وہ اپنی پوتی کی شادی دارم سائیں سے کریں گے۔ وہ ثنا کے جذبات کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتے تھے، کیونکہ یہ فیصلہ بہت اچانک کیا گیا تھا۔ ثنا صرف 8-9 سال کی تھی، اور ایک 8-9 سال کی لڑکی کیا سمجھ سکتی تھی، یہ ان کی سوچ تھی۔ اور پھر اس دن ثنا کی جگہ نور کو دارم کی دلہن بنا دیا گیا تھا۔ اس دن وہ بے حد خوش تھی کہ اس کا دوست ہمیشہ کے لیے اس کا ہو گیا تھا۔ دارم بھی بہت خوش تھا، کیونکہ ثنا سے کئی زیادہ اسے اپنی یہ چھوٹی سی کزن پسند تھی۔ 15 سال پہلے تو وہ بے دھڑک اس سے اپنی محبت کا اظہار کر دیتی تھی، لیکن اب وہ چھپانے لگی تھی، یہ جانے بغیر کہ دارم تو اس کی آنکھوں کی زبان بھی جانتا ہے۔ اس کی آنکھوں میں وہ پہلے دن ہی اپنے لیے جذبات دیکھ چکا تھا۔ اس نے پہلے دن ہی محسوس کر لیا تھا کہ وہ اس سے ملنے کے لیے بے قرار تھی، لیکن اب وہ اس سے اپنی محبت کا اقرار نہیں کرنا چاہتی تھی، بلکہ وہ تو یہ ظاہر کرنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی کہ وہ اس کے ساتھ کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتی، بلکہ وہ تو اس سے طلاق لینے کے لیے یہاں آئی ہے۔ لیکن پھر بھی وہ اس سے اپنے دل کی بات چھپا نہیں پائی تھی۔ وہ سمجھ بھی نہیں پائی تھی کہ کب دارم شاہ اس کے دماغ سے کھیل کر اس کے دل کی بات اس کے لبوں پر لے آیا تھا، اور اب بالکل پرسکون تھا۔ دارم سے بات کر کے وہ کافی حیران تھا کہ کیا سچ میں کل اس کا نکاح ہونے والا تھا۔ بابا سائیں نے بھی تو اس بارے میں کوئی بات نہیں کی تھی۔ کیا زاوج جانتی تھی؟ شاید بابا سائیں اسے اسی لیے اپنے کمرے میں بلا رہے تھے، لیکن یوں اچانک اتنا جلدی یہ سب کچھ کیسے ہو سکتا تھا؟ یہ تو اس نے بالکل بھی سوچا ہی نہیں تھا۔ اسے زاوج سے بات کرنی تھی کہ کیا وہ جانتی تھی کہ کل اس کے ساتھ اس کا نکاح ہونے والا ہے، یا اسے بھی ابھی تک کچھ بھی پتہ نہیں تھا۔ یہ سوچ آتے ہی وہ سب سے پہلے اس کے کمرے کی جانب گیا تھا۔ اس کے کمرے کا دروازہ کھلا تھا، اور سب سے حیران کرنے والی بات یہ تھی کہ تائی اماں سائیں اس وقت اس کے کمرے میں موجود تھی۔
اور کمرے کے اندر سے آوازیں بھی آ رہی تھیں۔ فی الحال اس نے کمرے کے اندر جانا مناسب نہ سمجھا، لیکن تائی اماں سائیں کی بات نے اسے وہیں رکنے پر مجبور کر دیا۔ نہیں اماں سائیں، میں ساحر سائیں سے شادی نہیں کر سکتی، چاہے کچھ بھی کیوں نہ ہو جائے۔ میں کبھی بھی ساحر شاہ سے شادی نہیں کروں گی۔ وہ تو ایک نشئی ہیں، دن رات سگریٹ اپنے لبوں پر دبا کے رکھتے ہیں، اور آپ چاہتی ہیں کہ ایسے انسان کے ساتھ میں ساری زندگی گزاروں؟ بالکل بھی نہیں۔ میں کسی لولے لنگڑے سے شادی کر لوں گی، لیکن ساحر شاہ کبھی نہیں۔ میرا نکاح ان کے ساتھ نہیں ہوگا۔ میں مر کر بھی کبھی ساحر شاہ کی دلہن نہیں بنوں گی، یاد رکھیے گا۔ وہ کھلے الفاظ میں اپنے جذبات کا اظہار کر رہی تھی، جبکہ دروازے کے باہر کھڑا ساحر سائیں اپنی مٹھی بھینچتا سختی سے اپنے ہاتھ دیوار پر مار گیا تھا۔ اس کے ماتھے کی رگیں واضح ہونے لگی تھی۔ غصے سے اس کی آنکھیں بہت زیادہ سرخ ہو گئی تھیں۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اندر جا کر اس لڑکی کی زبان کھینچ لے، جو ضرورت سے زیادہ چل رہی تھی۔ اب تو میری شادی تم سے ہی ہوگی زاوش بی بی، اور اب تمہیں ساری زندگی اس نشئی کے ساتھ ہی رہنا پڑے گا۔ وہ غصے سے کہتا ہوا وہیں سے پلٹ گیا تھا۔ ایک جنگ اس کے دماغ میں چھڑ چکی تھی، جبکہ دوسری جنگ کمرے کے اندر اب بھی جاری تھی۔ آواز کم رکھو لڑکی، خبردار جو اب کوئی بھی بکواس کی، اور تم ہوتی کون ہو یہ فیصلہ کرنے والی کہ تمہاری شادی کس کے ساتھ ہوگی اور کس کے ساتھ نہیں؟ یہ فیصلہ کرنے کے لیے تمہارے ماں باپ ابھی زندہ ہیں، اور تمہاری شادی ساحر شاہ سے ہوگی یہ فیصلہ تمہارے بابا سائیں نے کیا ہے، اور اگر ان کے فیصلے کے خلاف جا کر تم نے ان سے بغاوت کی تو تم جانتی ہو کہ تمہارے ساتھ کیا ہوگا۔ لولا لنگڑا کہنا بہت آسان ہے، ایسے انسان کے ساتھ زندگی گزارنا ناممکن ہے۔ اور جس طرح ساحر سائیں کو نشئی کہہ رہی ہونا، یاد رکھنا نشئی صرف سگریٹ نہیں پیتے، بلکہ ہر حد پار کر جاتے ہیں۔ اپنا نشہ پورا کرنے کے لیے وہ سگریٹ پیتا ہے، اس کے علاوہ کوئی ایک برائی جو تم اس میں ڈھونڈ کر نکال دو۔ وہ سگریٹ پیتا ہے ہماری لاپرواہی کی وجہ سے۔ جب اس کی ماں اسے چھوڑ کر چلی گئی تو ہمارا فرض بنتا تھا کہ ہم ماں بن کر اس کا خیال رکھیں، اسے صحیح اور غلط کی پہچان بتائیں، لیکن ہم صرف اس کی تائی اور چاچی ہی بنی رہیں۔ ہم نے کبھی اس کی ماں بننے کی کوشش نہیں کی۔ اگر وہ کسی غلط راستے پر گیا ہے، اس کے قصوروار ہم ہیں، وہ نہیں۔ اور اگر تمہیں ساحر شاہ سے شادی سے انکار ہے تو یہ بات خود جا کر اپنے باپ کے کانوں میں ڈال دینا، پھر آگے فیصلہ کریں گے کہ تمہاری شادی کسی لولے لنگڑے سے کرنی ہے یا پھر ساحر شاہ جیسے قابل انسان سے۔ وہ بے حد غصے سے کہتی کمرے سے باہر نکل گئی تھی، جبکہ زاوش کے پاس کوئی حل نہیں تھا۔ وہ چاہ کر بھی کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ بابا سائیں کے سامنے آواز اٹھانا اس کے بس سے باہر تھا۔ شاید اس کے نصیب میں یہ نشئی ہی لکھا تھا۔ وہ اسے کبھی پسند نہیں تھا۔ وہ اپنی کزنز میں سب سے زیادہ اسے ناپسند کرتی تھی، جو اس کی زندگی کا حصہ بننے جا رہا تھا۔ وہ ایسا کیا کرے کہ اس شادی سے انکار ہو جائے؟ مجھے ساحر سائیں سے بات کرنی چاہیے کہ وہ خود ہی اس شادی سے انکار کر دیں۔ ہاں، اگر میں ان کو بتاؤں گی کہ میں ان سے شادی نہیں کرنا چاہتی تو وہ خود ہی انکار کر دیں گے۔ وہ سوچتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اب اس کا سہارا ساحر ہی تھا۔ ثانیہ میری جان، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ تم تو آج نور کے ساتھ اس کے کمرے میں سونے والی تھی نا؟ زرنش فریش ہو کر باہر آئی تو ثانیہ کو اپنے بیڈ پر لیٹے ہوئے پایا۔ ہاں، میں وہیں جا رہی تھی سونے کے لیے، لیکن مجھے دارم سائیں نے کہا تم آج کی رات زرنش ادی کے ساتھ سو جاؤ، اور مجھے چاکلیٹ بھی دی۔ اس نے اپنے ہاتھ میں موجود چاکلیٹ دکھاتے ہوئے کہا تو زرنش مسکرا دی۔ کیا بات ہے، یہ تو بہت اچھی خبر سنائی تم نے۔ آج میں تم اور زاوش ایک ساتھ سوئیں گے، بہت مزہ آئے گا۔ اور اس کے قریب لیٹتے ہوئے بولی تو ثانیہ فوراً اس کے گلے سے لگ گئی تھی۔ کتنے مزے کی بات ہے نا ادی، کہ شادی کے بعد تو لڑکیاں ہمیشہ کے لیے گھر چھوڑ کر چلی جاتی ہیں، لیکن آپ کبھی نہیں جائیں گی، اور نہ ہی نور ادی کبھی جائیں گی، اور زاوش ادی بھی ہمیشہ ہمارے پاس ہی رہیں گی۔
ہم لوگ کبھی الگ نہیں ہوں گے۔ وہ بے حد خوشی سے بول رہی تھی، جبکہ زرنیش بھی اس بات سے بے حد خوش تھی کہ اسے اپنا گھر کبھی بھی چھوڑنا نہیں پڑے گا۔ وہ ہمیشہ اپنے گھر اپنے ماں باپ کے ساتھ رہے گی۔ سنان کو وہ ہمیشہ سے جانتی تھی، وہ اس کے سامنے ہی تو تھا کتنے سالوں سے۔ اس کی پسند ناپسند ہر چیز کو وہ بہت اچھے طریقے سے سمجھتی تھی، اور یقیناً وہ بھی اسے اسی طرح سمجھتا تھا۔ ان دونوں کے بیچ کبھی بھی کسی طرح کا کوئی تکلف نہیں رہا تھا۔ وہ ہمیشہ سے مستی مذاق کرنے والا، سب کا فیورٹ انسان تھا۔ وہ ہر کسی کی پرابلمز کو سمجھ جاتا تھا اور حل بھی کر دیتا تھا۔ گھر میں جب بھی کسی کو کوئی مسئلہ ہوتا تو وہ سب سے پہلے سنان کے پاس ہی جاتے تھے، کیونکہ ساحر اور دارم کے مقابلے میں سنان بات کو بہت جلدی سمجھ جاتا تھا۔ وہ بے حد غصہ نہیں ہوتا تھا، وہ بہت ٹھنڈے دماغ کا مالک تھا، بہت کم گفتگو کرتا تھا، وہ نرم دل کا مالک، ہر کسی سے محبت کرنے والا انسان تھا۔ شاید یہی وجہ تھی کہ جب گاؤں کا سردار بنانے کا فیصلہ کیا گیا تو سنان کا نام صرف اسی لیے شامل نہیں تھا کیونکہ وہ بہت نرم دل انسان تھا، اور ایک نرم دل انسان سخت فیصلے کرنے میں ہمیشہ ہچکچاتا ہے، لیکن اپنے کپڑوں کو لے کر وہ ہمیشہ ہی فکر مند رہتا تھا کہ کہیں اس کے کپڑے گندے نہ ہوں، کہیں استری خراب نہ ہو گئی ہو۔ اور اس کی ان حرکتوں پر اکثر سب کے ساتھ مل کر زرنیش بھی ہنستی تھی، لیکن پھر بعد میں اسے آہستہ آہستہ سمجھ آ گیا کہ اس کی طبیعت میں نفاست پسندی ہے۔ وہ صرف اپنے آپ کو نہیں بلکہ اپنے کمرے کی ایک ایک چیز کو چمکا کر رکھتا تھا۔ اگر ملازم ٹھیک سے صفائی نہ کرتے تو وہ خود شروع ہو جاتا تھا۔ گھر کے سارے ملازم اس کی اس عادت سے کافی عاجز آئے ہوئے تھے۔ اب سنان سائی کے لیے کون ان سب چیزوں کو بار بار چمکاتا رہے؟ جس دن ان لوگوں کے رشتے کی بات پکی ہوئی، زرین چاچی کا سب سے پہلا سوال یہی تھا، زرنیش بیٹا، تم میرے بیٹے کی اس عادت کو ہینڈل کر لو گی نا؟ اس کی بات پر وہ بے ساختہ مسکرا دی تھی۔ مشکل تھا لیکن ناممکن نہیں۔ اگر اس کی شادی کہیں اور ہوتی تو بھی تو اس نے بہت کچھ ہینڈل کرنا پڑتا۔ اس سب کے مقابلے میں سنان کی ایک عادت کچھ بھی نہیں تھی۔ شادی کی باتیں شروع ہونے کے بعد اس نے نوٹ کیا تھا سنان کی طبیعت میں تھوڑی سنجیدگی آئی تھی۔ اسے لگا شاید وہ اس شادی سے خوش نہیں ہے، لیکن پھر مائیوں والی شام سنان کی مستی مذاق پر وہ ایک بار پھر سے مطمئن ہو گئی تھی۔ وہ غصے سے پاگل ہو رہا تھا، اس کا دل چاہ رہا تھا ہر چیز کو تہس نہس کر دے۔ اس کی ہمت کیسے ہوئی تھی ساحر کو انکار کرنے کی؟ ساحر شاہ جس پر ایک دنیا مرتی تھی، وہ چھٹانگ بھر کی لڑکی اس سے شادی سے انکار کر رہی تھی۔ وہ ٹھیک ہی کہتا تھا، وہ معصوم لومڑی کبھی بھی معصوم نہیں تھی۔ بچپن سے لے کر اب تک اس نے کسی نہ کسی طریقے سے ساحر شاہ کو غصہ دلایا تھا، اور اب بھی وہ یہی کر رہی تھی۔ آج بھی اس نے یہی کیا تھا۔ ساحر نے بنا کسی اعتراض کے اس معصوم لومڑی سے شادی کرنے سے ہاں کر دی، اور اب وہ اسے انکار کر رہی تھی، اور انکار کی وجہ سگریٹ۔ وہ اسے نشئی کہہ رہی تھی، اس سے شادی نہ کرنے کی وجہ تلاش کر رہی تھی۔ اس کا سگریٹ پینا اسے اتنا برا لگتا تھا کہ وہ اس وجہ سے اس سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ لیکن ساحر سائی اب فیصلہ کر چکا تھا، اگر اس نے شادی کرنی تھی تو صرف اور صرف زاوش سے ہی کرنی تھی۔ اگر تو وہ آسان الفاظ میں انکار کرتی، کہہ دیتی کہ ان میں شاید آگے جا کر انڈرسٹینڈنگ نہیں ہو سکتی، تو وہ شاید خود ہی اس شادی سے انکار کر دیتا کہ ہم دونوں ایک دوسرے سے شادی نہیں کرنا چاہتے۔ وہ اس کے جذبات کا احترام کرتا، لیکن اس سے شادی نہ کرنے کی وجہ اس کا سگریٹ پینا تھا۔ سگریٹ پینے کی وجہ سے اسے نشئی کہتی تھی۔ شکل سے کتنی معصوم لگتی ہے، جیسے دنیا بھر کی معصومیت اس پر آ کر ختم ہوتی ہے، اور وہ مجھے نشئی کہہ رہی ہے۔ نہیں زاوش بی بی، اس بار تم نے غلط جگہ پنگا لیا۔ میں نشئی ہوں تو تم کیا ہو؟ سارا دن ناولوں میں گھسی رہتی ہو، فلم کے ہر ہیرو سے تمہیں محبت ہو جاتی ہے، اور تمہاری نظر میں نشئی ہوں؟ یہ تو میں تمہیں بتاؤں گا معصوم لومڑی کہ نشئی کسے کہتے ہیں۔ وہ غصے سے کمرے میں دائیں بائیں گھوم رہا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ زاوش سے ابھی اسی وقت نکاح کر لے اور پھر اسے بتائے کہ اس کے لفظوں کا کیا مطلب تھا۔ وہ سگریٹ پیتا تھا،
حد سے زیادہ پیتا تھا اور یہ بات خود بھی جانتا تھا، لیکن اس کے لیے نشئی لفظ استعمال کرنا اسے آگ لگا گیا تھا۔ یہ لفظ نشئی اسے کسی گالی سے کم محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ میں تمہاری ہر غلطی، ہر حرکت کو بھول کر تم سے شادی کے لیے تیار ہوا تھا، لیکن اب حساب ہوں گے۔ میں تم سے ایک ایک چیز کا حساب لوں گا۔ بہت غلط کیا تم نے زاوش، بہت غلط کیا۔ میرے دل میں اتر کر اپنا مقام بنا کر تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اگر تم یہ سب کچھ تب کہتی جب ساحر شاہ کے لیے تم کچھ بھی نہ تھی تو میں تمہیں معاف کر دیتا، لیکن میرے دل میں رہ کر تم میرے خلاف بکواس کرو گی تو تمہیں لگتا ہے کہ میں تمہیں معاف کر دوں گا، تو ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ وہ اپنی سوچوں میں سگریٹ سلگائے مسلسل دھواں فضا کی نظر کر رہا تھا جب دروازے پر دستک ہوئی۔ وہ اپنی تمام تر ہمت جمع کر کے یہاں تک آئی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ ساحر اس کے انکار پر کس طرح سے ری ایکٹ کرے گا۔ وہ کتنی ہی دیر دروازے پر کھڑی رہی، دروازہ بجانے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی، لیکن ہمت تو کرنی تھی۔ آخر اسے شادی سے انکار کرنا تھا، جو فی الحال بے حد مشکل مرحلہ تھا، لیکن اسے یقین تھا اس کے انکار کو وہ سمجھ جائے گا اور یقیناً وہ خود ہی اس شادی سے انکار کر دے گا۔ لیکن وہ اسے کیا وجہ بتائے گی شادی نہ کرنے کی؟ اگر میں نے یہ کہہ دیا کہ میں اس لیے ان سے شادی نہیں کرنا چاہتی کیونکہ وہ سگریٹ پیتے ہیں، تو نہ جانے وہ کیا مطلب نکالیں گے۔ نہیں، یہ نہیں کہوں گی، کچھ اور سوچنا پڑے گا۔ ہاں، یہ کہہ دیتی ہوں کہ میں کسی اور کو پسند کرتی ہوں۔ اپنے پہلے پلان کو فیل ہوتے دیکھ کر اس نے جلدی سے اپنے دماغ کے گھوڑے پھر سے دوڑائے تھے۔ یا اللہ نہیں، اگر ایسا کہہ دیا تو کہیں وہ مجھے خود اپنے ہاتھوں سے نہ گولی مار ڈالیں۔ یہ بات بابا سائیں تک چلی گئی تو نہیں، توبہ توبہ، میں بھری جوانی میں مرنا نہیں چاہتی، تو پھر کیا کہوں گی؟ وہ میری بات کو فوراً سمجھ کر خود ہی شادی سے انکار کر دیں۔ یا اللہ کچھ تو کریں، میرے دماغ میں کوئی اچھا سا آئیڈیا دیں۔ وہ اوپر آسمان کی جانب دیکھتی اللہ سے بولنے لگی۔ پہلی دستک پر دروازہ نہ کھلا تو اس نے ہمت کر کے دوبارہ دروازہ کھٹکھٹایا تھا۔ جب اچانک کلک کی آواز کے ساتھ دروازہ کھلا، وہ سرخ آنکھیں لیے اسے گھور رہا تھا۔ مجھے آپ سے بہت ضروری بات کرنی ہے، کیا میں اندر آ سکتی ہوں؟ وہ ایک نظر اسے دیکھتی عجیب سی کشمکش کا شکار ہو رہی تھی جب اچانک ساحر نے راستہ چھوڑ دیا۔ وہ اندر داخل ہوئی تو اچانک ہی دروازہ بند ہو گیا۔ مجھے آپ سے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ وہ دراصل آپ کو شاید پتہ ہوگا کہ گھر میں میرے اور آپ کے نکاح کی بات چل رہی ہے اور یہ لوگ سب ہی ہمارا نکاح کرنے کی پلاننگ بنا رہے ہیں، اور آپ مجھے بالکل بھی پسند نہیں کرتے۔ میں سوچ رہی ہوں کہ کیوں نہ آپ اس شادی سے، میرا مطلب ہے اگر ایک دوسرے کو پسند نہیں کرتے تو شادی کے چکر میں پڑنے کی ضرورت کیا ہے؟ اسی لیے آپ شادی سے میرے کندھے پر بندوق رکھ کر چلانا بند کرو۔ اگر تمہیں اس شادی سے انکار ہے تو کر دو، لیکن مجھے اس شادی پر کوئی اعتراض نہیں ہے، بلکہ میں تو بہت خوش ہوں کہ میں تم جیسی لڑکی سے شادی کر رہا ہوں، کیونکہ پائپ کی مار کو بھولا نہیں ہوں میں۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے عجیب سے انداز میں مسکرایا تھا۔ کیا مطلب آپ کی اس بات کا؟ وہ حیرانگی سے اس سے پوچھنے لگی۔ اسے سچ میں اس کی بات کا مطلب سمجھ نہیں آیا تھا۔ مطلب تو میں تمہیں کل بتاؤں گا نکاح کے بعد، کیونکہ کل جب ہمارا نکاح ہو جائے گا تو ہم دونوں میں ایک گہرا تعلق بن جائے گا، جس کے بعد تمہیں مطلب سمجھانا میرے لیے آسان ہو جائے گا۔ وہ بہت عجیب سے انداز میں بات کر رہا تھا۔ آپ پتہ نہیں کیا کہہ رہے ہیں۔ میں تو بس کہنے آئی تھی کہ میں تم سے شادی نہیں کرنا چاہتی، اور اس کے لیے تم 2 سے 3 وجوہات بھی لائی ہوگی۔ کیا وجوہات ہیں تمہاری؟ سب سے پہلی وجہ شاید میں غصہ کرتا ہوں، دوسری وجہ فضول میں روب چھاڑتا ہوں، اور تیسری وجہ میں نشئی ہوں۔ ان کے علاوہ بھی کوئی وجہ ہے تو بتا دو۔ وہ گہری نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے بولا تو اس نے ایک نظر اسے دیکھا اور پھر نگاہیں چرا لیں۔
یہ سب کچھ وہ کیسے جانتا تھا؟ یہ باتیں تو اس نے آج تک صرف اور صرف اپنی ماں کے سامنے کی تھی، تو اس کو کیسے پتہ چل گئی؟ وہ میں آپ سے شادی نہیں کرنا چاہتی کیونکہ میں کسی اور، خبردار خبردار۔ اس کے الفاظ ابھی منہ میں ہی تھے کہ اچانک ساحر نے اسے بازوؤں سے تھام کر اپنے بے حد کا نزدیک کر لیا۔ وہ اس کے قریب تر کر کے اس کے نازک بازو اپنے ہاتھوں میں مضبوطی سے قید کرتا سرخی مائل نظروں کے سامنے لایا تھا۔ خبردار، جو تم اپنے دل و دماغ پر کسی اور کا سایہ بھی پڑنے دیا تم نے، تم میری ہو، صرف اور صرف ساحر شاہ کی، صرف میری حق ہے تم پر۔ خبردار، جو تم نے میرے علاوہ کسی اور کے بارے میں سوچا بھی، دوسرے سانس لینے کے قابل نہیں بچو گی۔ اس طرح سے سانس چھین لوں گا، یاد رکھنا، ساحر شاہ کی امانت ہو تم۔ اپنے آپ کو میرے نام کے ساتھ سوچنا شروع کر دو، کیونکہ اب تا حیات تمہیں اس نام کے ساتھ جینا ہے۔ وہ اسے اپنے بے حد قریب کیے بول رہا تھا۔ اس کے منہ سے سگریٹ اور جسم سے اسٹرانگ پرفیوم کی سمیل عجیب سا ماحول بنا رہی تھی۔ اس کے انداز پر وہ بری طرح سے گھبرا گئی تھی۔ وہ پتہ نہیں کیا بول رہا تھا، جبکہ اس کے بے حد قریب وہ بس حیرانگی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ پہلے بھی اس سے خوفزدہ رہتی تھی، لیکن آج اس نے سچ میں اسے ڈرا دیا تھا۔ وہ ایک لمحے میں اسے خود سے دور کرتا پیچھے ہٹا۔ جاؤ، جا کر نکاح کی تیاری کرو معصوم لومڑی، کیونکہ اب سے تم میری ہو اور تمہیں ساری زندگی اس نشئی کے ساتھ گزارنی ہے۔ یاد رکھنا، میری ہو تم، صرف ساحر شاہ کی۔ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے وہ 2 قدم پیچھے ہٹتا بیٹ سے سگریٹ کی ڈبی نکال کر ایک اور سگریٹ سلگا گیا تھا، جبکہ زاوش اگلے ہی لمحے بنا کچھ بھی سوچے سمجھے کمرے سے باہر بھاگ گئی تھی۔ وہ کیا کیا کہہ رہا تھا، اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اس کی حالت بہت عجیب ہو رہی تھی۔ اس نے سچ میں اسے پریشان کر دیا تھا۔ وہ اس سے خوفزدہ ہو چکی تھی۔ تو کیا اب کل ان کے ساتھ میرا نکاح ہو جائے گا؟ وہ اپنے کمرے کی جانب قدم بڑھاتی خود سے سوال کر رہی تھی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے بار بار ساحر کی سرخ آنکھیں آ رہی تھیں۔ اس نے سچ میں اسے آج ڈرا دیا تھا۔ وہ اس سے بہت زیادہ خوفزدہ ہو گئی تھی۔ گھر مہمانوں سے بھرا ہوا تھا۔ انہیں اندر آنے میں کوئی مشکل نہیں ہوئی۔ وہ آسانی سے اندر آ چکے تھے۔ حویلی کے اندر کافی اندھیرا تھا۔ ساحر سائی نے اپنے کتوں کو آج اس لیے باندھ دیا تھا تاکہ مہمان ڈسٹرب نہ ہوں، جبکہ گھر کے گارڈز بھی گھر میں شادی ہونے کی وجہ سے بالکل بے فکر ہو کر آرام کر رہے تھے۔ کس طرف جانا ہے؟ دلہن کا کمرہ کون سا ہے؟ تم ساری انفارمیشن لے کر آئے ہو نا؟ ہمیں کسی بھی طرح اپنا کام کر کے جانا ہے، ورنہ ملک صاحب کو تم جانتے ہی ہو، کوئی بھی کام ادھورا چھوڑا تو وہ ہمارا حال کریں گے کہ دنیا دیکھے گی۔ ملک صاحب اپنے کام کے معاملے میں بہت سخت ہیں، یاد رکھنا، یہ ان کے بیٹے کی ساری زندگی کا سوال ہے۔ ہم دارم سائی کو اس حد تک خوفزدہ کریں گے کہ وہ دوبارہ ملک صاحب کا نام لیتے ہوئے بھی 1000 بار سوچے گا۔ یاد رکھنا، دارم سائی کی منقوہہ زندہ نہیں بچنی چاہیے۔ آپ فکر نہ کریں جناب، ہم اس طرح سے آگ لگائیں گے کہ اس کا زندہ بچنا ممکن نہیں ہوگا۔ آپ بتائیں، ان سب میں سے اس کا کمرہ کون سا ہے؟ آج تو اس گھر سے میت ضرور اٹھے گی، اس کا آدمی اس سے پوچھتے ہوئے یقین دلانے لگا تھا۔ اس کا کمرہ اوپر سے دوسرا ہے اور ہم نے آگ بھی اسی کمرے میں لگانی ہے، لیکن اس بات کا خیال رکھنا کہ آگ لگنے سے پہلے ہی ہمیں وہاں سے نکل جانا ہوگا۔ کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہونی چاہیے کہ یہ کام کس طرح سے ہوا۔ بس دارم کو ملک صاحب سے پنگا لینے کی سزا دینی ہے۔ وہ اسے سمجھاتا، اسے اوپر کمرے کی جانب جانے کا اشارہ کرتا، وہیں سے باہر نکل گیا، جبکہ وہ ایک نظر پوری حویلی کی طرف دیکھتا آہستہ آہستہ سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ لیکن صبح کے 3:30 بج رہے تھے۔ اس وقت کوئی بھی ایسا نہیں تھا جو جاگ رہا ہو۔ شاید شادی کی تیاری اور تھکاوٹ کی وجہ سے سب لوگ گہری نیند میں اتر چکے تھے۔
وہ سیدھا اسی کمرے کی جانب گیا تھا جہاں کے بارے میں اسے بتایا گیا تھا۔ کمرے کو لاک نہیں کیا گیا تھا۔ وہ آہستہ سے کمرے کا دروازہ کھولتا اندر داخل ہوا۔ بیڈ پر پڑا وجود گہری نیند میں تھا۔ اس نے بنا آواز پیدا کیے کمرے میں پیٹرول چھڑکنا شروع کیا۔ شیشے سے لے کر پردے تک اس نے کوئی ایسی جگہ نہ چھوڑی جہاں اس نے پیٹرول نہ چھڑکا ہو۔ اس کے بعد اس نے ایک نظر پڑے وجود کو دیکھا تھا۔ کمرے میں روشنی ہونے کی وجہ سے وہ اسے صاف دیکھ سکتا تھا۔ وہ کافی خوبصورت لڑکی تھی۔ اس انسان کو افسوس ہو رہا تھا کہ اس کے ہاتھوں اتنا خوبصورت وجود موت کو گلے لگا رہا تھا، لیکن شاید اس کے نصیب میں یہی لکھا تھا۔ اس نے اپنی جیب سے رومال نکال کر اس پر کلوروفارم چھڑکی اور آہستہ سے نور کے چہرے کے قریب کر دی۔ پیاری لڑکی، اس کے بعد تم زندہ نہیں بچ پاؤ گی، یہ میرا وعدہ ہے تم سے۔ وہ اسے نیند میں بے ہوش کر چکا تھا۔ اس نے ایسا اس لیے کیا تھا آگ لگنے کے بعد وہ شور مچا کر کسی کو اپنی مدد کے لیے بلا نہ سکیں۔ وہ آگ لگاتا تیزی سے کمرے سے باہر نکل گیا، کسی کو بھی پتہ نہ چلے، اسی لیے اس نے دروازے اور کھڑکیاں لاک کر دی تھیں۔ عجیب سی بدبو گھر میں پھیلنے لگی تھی جو ہر کمرے میں جا رہی تھی۔ کسی کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا ہو رہا ہے۔ زرنش جاگ رہی تھی جبکہ زاوش اور ثانیہ گہری نیند میں تھیں۔ وہ آہستہ سے بیڈ سے اٹھ کر کمرے سے باہر نکلی تھی، لیکن اس کمرے سے باہر آتے ہی اس کی چیخ بلند ہوئی۔ نور کے کمرے میں آگ لگی ہوئی تھی۔ زرنش کی چیخیں سنتے ہی اصغر صاحب تیزی سے باہر آئے تھے۔ اوپر نور کے کمرے کو آگ لگی ہوئی تھی جبکہ زرنش پاگلوں کی طرح چلاتے دارم سائی کے کمرے کا دروازہ بجا رہی تھی۔ شور شرابہ سنتے ہوئے سارے ہی اپنے اپنے کمروں سے باہر نکل آئے تھے۔ نور کے کمرے کو آگ لگتے دیکھ کر دارم تیزی سے نور کے کمرے کی جانب بڑھا تھا۔ کسی کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اتنی زیادہ آگ بھڑک جانے کے باوجود بھی نور نے کسی کو بھی مدد کے لیے کیوں نہیں پکارا تھا۔ دارم سائیں بھاگتا ہوا دروازے کے اندر جانے لگا جب اچانک سنان نے اسے تھام لیا۔ سنان کے پیچھے ہی ساحر بھی اسے پکڑنے میں لگ گیا تھا کیونکہ وہ اپنی جان کی پرواہ کیے بنا آگے بڑھ رہا تھا۔ دارم سائیں ہم آگ بجھا رہے ہیں، وہ اسے روکنے کی کوشش کرتے ہوئے بولا۔ چھوڑ دو مجھے ساحر سائیں، میں تمہاری کوشش کے خاطر اپنی جانم کی زندگی مشکل میں نہیں ڈال سکتا۔ وہ اسے پیچھے کی طرف دھکیلتا واپس دروازے کی جانب بڑھا تھا۔ دروازہ بند تھا لیکن کھڑکی سے آگ کی لپٹیں باہر تک آ رہی تھیں۔ آگ بری طرح سے پھیل چکی تھی اور یقیناً اب تک یہ آگ اس کی نور کو نقصان بھی پہنچا چکی ہوگی۔ پاگل پن مت کرو دارم سائیں، رک جاؤ، تم لوگ میرا منہ کیا دیکھ رہے ہو، آگ بجھاؤ۔ وہ ملازموں پر چلایا تھا کہ وقت اس کے لیے دارم سائی کو کنٹرول کرنا بے حد مشکل ہو گیا تھا۔ ساحر سائیں، میں کہتا ہوں چھوڑو مجھے ورنہ تمہارے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ وہ دھکا دیتا بے حد غصے سے غرایا تھا۔ ساحر سائیں جہاں اس کے دھکے پر اس سے الگ ہوا تھا، وہ سنان سائی بھی ذرا پیچھے ہٹ گیا تھا جبکہ وہ ان دونوں کو دیکھے بنا دروازے کی طرف بھاگا تھا۔ دروازے کو 2-3 دھکے مارنے کے بعد وہ کھل گیا۔ وہ بنا اپنی جان کی پرواہ کیے تیزی سے کمرے کے اندر چلا گیا تھا اور اس کے اندر جاتے ہی سب پریشان ہوئے تھے۔ اندر ہر چیز کو آگ لگی ہوئی تھی، کوئی چیز ایسی نہ تھی جس کو آگ نہ لگی ہو۔ پورے کمرے میں آگ بری طرح سے پھیل چکی تھی، یہاں تک کہ بیڈ کی چادر کو بھی آگ لگی ہوئی تھی جبکہ نور ابھی بھی بیڈ پر پڑی ہوئی تھی۔ وہ تیزی سے نور کے قریب آیا جب اچانک شیشہ گر کر اس کے بازو پر آ گرا۔ شیشے کو پیچھے پھینکتا وہ در کی طرف بھاگا تھا۔ اس نے در کی گالوں کو ہاتھ سے تھپ تھپایا۔ در اٹھو۔ وہ اسے 2-3 بار جگانے کی کوشش کرتا رہا لیکن در کے وجود میں کسی قسم کی کوئی حرکت پیدا نہ ہوئی تو وہ اسے کندھوں سے پکڑ کر جھنجھوڑ چکا تھا۔
لیکن در کو تو جیسے دنیا جہاں کا ہوش ہی نہیں تھا۔ اس کی اس طرح کی بے ہوشی سے بہت پریشان ہو گیا تھا، کہیں اسے کچھ ہو تو نہیں گیا۔ اس سوچ کے آتے ہی وہ جیسے پاگل ہو گیا تھا۔ وہ پاگلوں کی طرح کبھی اس کے ہاتھ پیر دیکھتا تو کبھی اس کے گال تھپتھپاتا۔ اسے ہوش میں آتے نہ دیکھ وہ تیزی سے اسے اپنے بازوؤں میں بھرے کمرے سے باہر نکلنے لگا۔ شیشہ گرنے کی وجہ سے اس کے ہاتھ پر بہت گہرا زخم ہو چکا تھا۔ ملازم آگ کو بجھانے کی کوشش میں لگے تھے، جبکہ نور کو بے ہوش دیکھ سب کے رونگٹے کھڑے ہو چکے تھے۔ نور کو کیا ہوا دارم سائیں، یہ ٹھیک تو ہے نا؟ سرمد شاہ تیزی سے سیڑھیاں اترتے اس کے ساتھ آ رہے تھے۔ چاچا سائیں، میں اسے اسپتال لے کر جا رہا ہوں، آپ پریشان نہ ہو، میں آپ کو فون کر کے بتاتا رہوں گا، انشاءاللہ بہتر کرے گا اللہ تعالیٰ۔ وہ انہیں سمجھا کر اسے لیے گھر سے باہر نکل گیا تھا۔ دارم سائیں کو باہر جاتے دیکھ ساحر سائیں نے بھاگ کر گاڑی نکالی تھی، جبکہ سنان سائیں بھی تیزی سے اس کے ساتھ ہی آ رہا تھا۔ سب گھر والے پریشان ہو چکے تھے۔ شادی والے گھر میں اس طرح کا واقعہ پہلی بار ہوا تھا۔ کیا یہ سب کچھ نور نے جان بوجھ کر کیا تھا؟ اس کے پیچھے کوئی اور بہت بڑی وجہ تھی؟ کسی کو کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اس وقت کوئی کچھ بھی سوچنے کی کنڈیشن میں نہیں تھا۔ سب کو صرف اور صرف نور کی پرواہ تھی، جس کی جان اس وقت خطرے میں تھی۔ سنان نے جلدی سے گاڑی کا دروازہ کھولا اور نور کو گاڑی کی پچھلی سیٹ پر دارم سائیں کے ساتھ لٹانے میں مدد کی۔ ساحر نے تیزی سے گاڑی سٹارٹ کی تھی۔ وہ جلد سے جلد اسپتال پہنچانا چاہتا تھا۔ بظاہر تو نور کے جسم پر کسی قسم کی کوئی چوٹ نظر نہیں آ رہی تھی، لیکن اس کا بے ہوش ہونا انہیں پریشان کر گیا تھا، جبکہ دارم سائیں کے بازو پر جلنے کا بہت بڑا نشان تھا۔ دارم سائیں، آپ کے بازو پر بھی کافی گہری چوٹ لگی ہے، آپ کا بازو جل چکا ہے۔ ساحر نے اس کا دھیان اس کے بازو کی جانب دلایا تھا۔ ساحر سائیں، میرے بازو کی پرواہ مت کرو، تم جلدی ہسپتال پہنچ جاؤ۔ نور کا سر اپنی گود میں رکھے اسے ہوش میں لانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس وقت اس کی زندگی کی جان خطرے میں تھی۔ وہ کچھ بھی سننا یا سمجھنا نہیں چاہتا تھا۔ تم سچ کہہ رہے ہو نا؟ وہ زندہ تو نہیں بچے گی نا؟ دیکھو، اگر وہ لڑکی زندہ بچ گئی نا تو مجھے بہت نقصان ہوگا، یہ بات یاد رکھنا۔ ملک کو جیسے ہی خبر ملی تھی کہ اس کا آدمی کام کر کے واپس آ گیا ہے، اس نے اس سے پہلے اسے فون کیا تھا۔ ارے جناب، آپ بھروسہ رکھیں، میں نے آپ کو یقین دلایا ہے نا، کچھ گڑبڑ نہیں ہوگی۔ اب تک تو وہ لڑکی سکون کی نیند سو چکی ہوگی۔ میں نے کمرے کو پوری طرح سے آگ لگا دی تھی، اس لڑکی کے زندہ بچنے کی کوئی امید نہیں ہے۔ اب آپ بھی آرام کریں، صبح ہوتے ہی آپ کو اس شادی والے گھر سے موت کی خبر مل جائے گی، اور پھر آپ دارم سائیں کو اس کے نکاح کی مبارکباد دینے کے لیے فون ضرور کیجیے گا۔ تاکہ اسے پتہ چل جائے کہ اس نے کس سے دشمنی کی ہے۔ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں ملک صاحب کہ آج کے بعد دارم سائیں کبھی آپ کے راستے میں آنے کی غلطی نہیں کرے گا۔ لیکن آپ میرے کام کی رقم کب تک ادا کریں گے، یہ بتا دیجیے گا۔ وہ کہتے ہوئے فون رکھ چکا تھا، جبکہ ملک بہت خوش تھا، بے حد خوش، اسے جیسے بہت بڑی کامیابی حاصل ہو چکی تھی۔ اس نے جلدی سے اپنے موبائل سے اس آدمی کو پیسے ٹرانسفر کر دیے تھے۔ آخر اس آدمی نے اس کا بہت بڑا کام کیا تھا، یہ تو اس کا حق تھا۔ تم نے مجھ سے پنگا لے کر خود مجھ سے دشمنی مول لی ہے دارم سائیں۔ مجھے یقین ہے کہ آئندہ مجھ سے بات کرتے ہوئے بھی تم نظر جھکا کر بات کرو گے۔